الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 44ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ولی دوست کو کہا جاتا ہے، قریب کو، محب کو، نصیر کو، مددگار کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے قرب کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، ایک اللہ کا قرب عام ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کے قرب کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے قرب عام۔ اور ایک قرب خاص ہے جو قرب محبت ہے، جو ان لوگوں کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عارف باللہ ہو، اللہ کی معرفت والا ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اطاعت پر مواظبت اختیار کرنے والا ہو، ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے امور اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتے ہیں ان پر مواظبت اختیار کرنے والا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنے والا، بچنے والا ہو، شہوات اور لذتوں سے خود کو بچا کے رکھنے والا ہو۔ جس وقت انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے، وہ انسان اللہ کی ولایت کو پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی رہے۔ پہلے فرمایا ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، ان پر جن پر ایمان رسولوں کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر یوم آخرت پر ایمان لائے، باس بعد الموت پر ایمان لائے، تقدیر باری تعالیٰ پر ایمان لائے۔ فرمایا پہلی چیز ایمان لانا اور دوسری چیز وَقَانُوا یتقون، متقی رہنا، اپنی زندگی کا شعار تقوی کو بنا کے رکھنا، تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور کتنے پیارے ہیں یہ ساتھی۔ تو پہلی چیز ولی اللہ کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور دوسرا وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں
اللہ تعالیٰ کے نبی آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو روایت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افتریتہ، فرمایا کہ کوئی بھی انسان میرا قرب اس چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا، میری محبت کو اس چیز سے بڑھ کر نہیں پا سکتا جو میں نے اس کو فرض کی ہے اس کے علاوہ. یعنی پہلی چیز جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا فرائض کے علاوہ کوئی شخص میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. اب انسان فرائض کو پورا کرے، اس کے بعد نوافل ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، اور جس وقت انسان نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. جب میں اسے محبت کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی سماعت بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. حدیث قدسی ہے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسمانیات سے پاک ہے، وہ ہاتھ کیسے بنتا ہے، وہ کان کیسے بنتا ہے، وہ آنکھیں کیسے بنتا ہے. تو اس کی وضاحت آپ یوں فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کا نور انسانوں کی آنکھوں میں شرائط کرتا ہے، انسان کے کانوں میں شرائط کرتا ہے، ہاتھوں میں شرائط کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے تو قدرت خداوندی سے، وہ تھامتا ہے تو قدرت خداوندی کے مظاہر کے ساتھ، وہ کسی کے کلام کو سنتا ہے تو قدرت الہیہ کے مظاہر کے ساتھ. پھر وہ اس کی سماعت عام سماعت نہیں رہتی. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے. کرامات جس وقت انسان سے اس کا ظہور ہوتا ہے. آج یہ وقت ایسا ہے کہ لوگ کرامات کا انکار کر رہے ہیں. ایک تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے کرامات لوگوں کی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے انکار کر رہے ہیں. ہم نے معجزہ اور کرامت کے باب میں جو لیکچر دیا تھا اس میں تفصیل کے ساتھ ان معاملات کو ذکر کیا تھا. کرامت ہے کیا، معجزہ ہے کیا، اور اس سے متعلقہ جتنے امور ہیں ان تمام کو اس کے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. تو یہ وہ مقام ہے جس پر انسان پہنچے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے. حضرت امام راضی نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بننا یہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ اتنی دور سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتی ہے. بھئی اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہے، کرامت ہے ان کی. اور کثیر کرامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کی ہیں. کرامات کا انکار بھی نہیں ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. اور جو کرامات نہیں ہیں ان کو کرامت بنا دینا، اپنی طرف سے لوگوں کی کرامات کو گڑھنا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. اعتدال کے ساتھ ولایت کو سمجھا جاتا ہے. پھر فرمایا جب وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. اور فرمایا کہ میں کسی کام سے متردد نہیں ہوتا. ہاں جیسا کہ میری شان کے لائق ہے، ایک معاملہ ایسا ہے جس میں متردد ہوتا ہوں. جس وقت میں اپنے بندے کی طرف موت کا پیغام بھیجتا ہوں، جس وقت میرے دوست کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اب وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا، وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت میں اس طرح متردد ہوتا ہوں جیسا میری شان کے لائق ہے. اس کی مثال احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت کا آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت کا آنا حدیث میں موجود ہے. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سعد بن نبی وقاص کو قادسیہ روانہ کیا
تو آپ نے جو کلمہ ان کے ساتھ ادا کیے، جو باتیں ان سے کی، وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھ یہ بات یاد رکھنا، سارے لوگ برابر ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کا کہا ماننے والے ہیں۔ فرمایا جو اطاعت و خدا بندی کرنے والے ہیں وہ اس کے ولی بن جاتے ہیں۔ پھر آپ نے بھی اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں نا سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ عرض کی گئی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، حضور اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جناب جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں ندا لگائی جاتی ہے اے اہل سما، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تم مجھ سے محبت کرو، اور پھر زمین میں مخلوقات کے دل میں اس کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے، زمین میں اس شخص کو قرب عام عطا، قبول عام عطا کر دیا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ شہداء ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ ان کا کوئی مالی لالچ ہوتا ہے ایک دوسرے میں محبت رکھنے کے لیے، نہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ان کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے منور ہوں گے، وہ ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے اوپر نور ہوگا، جب لوگ ڈر جائیں گے اس وقت یہ لوگ ڈریں گے نہیں، جب لوگ پریشان ہوں گے یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے پاس میری ذات کے لیے بیٹھنے والے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت میری ذات کے لیے کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے پر مال خرچ میری ذات کے لیے کرنے والے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو لوگوں کے سامنے آ جائیں، جن کے اعمال ایسے ہوں لوگ پہچان لیں ان کی ولایت کو، اور کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہیں پہچانا نہیں جاتا اور وہ اللہ کی ہاں مقبولیت والے ہوتے ہیں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب اشعث ابغر اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بکھرے بالوں والے ہیں، جن کے چہرے غبار آلود ہیں، اگر وہ دروازوں پہ آئیں تو انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کا اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تو تمہارے درمیان جو کمزور لوگ ہیں، فقراء موجود ہیں، ان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی محبت خدا کی محبت ہے، جن کا قرب خدا کا قرب دیتا ہے، خدا کا قرب انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ مشہور حدیث ہے
بنی اسرائیل کے وہ آدمی جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اسے اس کی توبہ کا رستہ کیا بتایا گیا؟ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ ابھی وہ ان تک پہنچا نہیں تھا، رستے میں تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اولیاء اللہ کی عطاؤں کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو وہ مقام عطا فرماتی ہے کہ وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جو قربت الہی کا مقام ہے۔ جو ان کے پاس جاتا ہے اس کے من کی دنیا کو خدا کی محبت سے سیراب کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء اللہ کی معرفت، ان سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا